وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں نکاح کی بابرکت مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ بننے والے جوڑوں کو رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں اور دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے. اسلام میں نکاح یوں انسانی ضرورت بھی ہے تو عبادت بھی ہے. اسلام میں نکاح کا تصور عبادت کے لحاظ سے ہے، اور نکاح اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ نے خود نکاح کی قسم کھائی ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ جس کی قسم کھاتا ہے اس کی عظمت بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو جنت سے شروع ہوا اور جنت تک چلے گا. جنت میں بھی ہر آدمی میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ اپنی اپنی جنت میں ہوگا، اور اس کی شروعات بھی جنت سے ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو جنت میں ہوا، لیکن ایک بات عجیب ہے کہ جنت میں نہ سونے کی کمی تھی، نہ چاندی کی، نہ یاقوت اور زمرد کی، نہ موتیوں کی کمی تھی. وہاں تو موتیوں کے محل ہیں، بلکہ ایک موتی سے پورا محل بنا ہوا ہے جنت میں. اس کے باوجود جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے فرمایا آدم مہر ادا کریں. جہاں نکاح کا ذکر آئے گا وہاں مہر کا ذکر ضرور آئے گا، کیونکہ اسلام میں دو ہی خرچ ہیں، ایک ولیمہ ہے اور ایک مہر ہے، اور ان دونوں موقعوں پہ ہم ہچکچاتے ہیں. لاکھوں روپے خرچ کریں گے لیکن جب مہر کی باری آئے گی تو غریبوں جتنی دیں گے. لاکھوں روپے خرچ کریں گے لیکن جب ولیمے کی باری آئے گی اچھے خاصے کان پہ کھجائیں گے. دو ہی خرچ ہیں. تو یا آدم مہر ادا کریں. یا اللہ کیا مہر ادا کروں، جنت میں کسی بات کی کمی نہیں، یا وہاں تو سونے کے ڈھیر بھی دیے جا سکتے تھے. فرمایا نہیں، تیری اولاد میں ایک میرا محبوب آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پڑھ لو، یہ تمہاری مہر ادا ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں بھی شادی کا ذکر آئے گا مہر کا ذکر. موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو رہی ہے پیغمبر کی بیٹی سے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، کیونکہ یہاں سے تو چلے گئے تھے، ملک شام سے، مصر سے چلے گئے تھے اور مدین چلے گئے، کیونکہ ایک واقعہ ہوا مصر میں. ایک قبطی اور بنی اسرائیل والے لڑ رہے تھے، تو جو اسرائیل والا تھا اس نے کہا کہ موسیٰ دیکھو تمہارے آدمی کو یہ فرعونی قبطی مار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جلالی تو تھے ہی، حالانکہ جان سے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، صرف ایک تھپڑ مارا، گھونسا مارا، لیکن فرعونی جان سے گیا. لیکن جب یہ کیس اور اس کا راز جب کھل گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے درباری نے، وزیر خزانہ نے، حضرت حزقیل نے بتایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ کے لیے پھانسی کا حکم ہو سکتا ہے. عجیب بات ہے، وہ کتنا کبھی اس کے فیصلے عجیب ہوتے ہیں کہ جو بچہ حرم میں پیدا ہوتا ہے نا، اللہ نے اس بچے کو امت کا فرعون بنا دیا. ابو جہل کی ماں طواف کر رہی تھی، طواف کرتے کرتے وہاں بچے کو جنما، اس بچے کو اللہ نے اس امت کا فرعون ابو جہل بنایا.
ایک ماں اور تھی جو بتوں کے پاس بیٹھی تھی، بتوں کی پوجا کر رہی تھی، وہاں پہ ایک بچے کو جنم دیا، اللہ نے اسی بچے کو ابو بکر صدیق بنا دیا۔ تو فرعون کے گھر میں 2 میاں بیوی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت ماشطہ کا تم نے نام سنا ہوگا، جو ہر وقت فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ کسی نے کہا کہ خود کے بال تو سنوارے نہیں گئے اور خدائی دعویٰ کر بیٹھے۔ تو ماشطہ کے شوہر ہیں حضرت حزقیل، انہوں نے بتایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے۔ مدین پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پہ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کے ایک طرف کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جا کے ان بچیوں سے بات کی کہ تم پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ کہ ہم عورتیں ہیں، یہ مرد جو ہے ہمارے لیے غیر محرم ہیں، اس لیے جب یہ یہاں سے ہٹ جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گے۔ اور اسی عرصے میں وہ جانور پلا کے فارغ ہو چکے، انہوں نے کنویں پہ ایسی چٹان رکھی کہ 10 آدمی مل کے اس کو رکھتے تھے۔ اب 2 بچیاں تھیں، ان سے تو ہٹتی نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان کو دھکا دے کر اکیلے ہٹا دیا۔ طاقت تھی، پیغمبر بننے والے تھے نا۔ اور ان بچیوں نے پانی پلایا۔ بچیوں نے جا کے گھر پہ بتایا کہ ابا جان ایک آدمی تھا جس نے آج ہماری ہیلپ کی، اس کو آپ نوکر رکھ دیں۔ ہم لڑکیاں کب تک بکریوں کو پانی پلاتی رہیں گی، جوان ہو چکی ہیں، مناسب نہیں ہے نا، لوگ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، باتیں کریں گے، اس لیے آپ ان کو نوکر رکھ دیں۔ کہ وہ کون تھا؟ بتانے کون تھا؟ ایک تو اس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا اور طاقت بہت تھی، وہ امانت دار ہیں اور طاقتور ہیں، قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ کیسے اندازہ لگایا؟ طاقتور کا اندازہ تو اس چٹان سے ہو گیا، جس چٹان کو 10 بندے اٹھاتے تھے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے ہٹا دیا۔ اور جب لڑکی بلانے آئی کہ میرے ابا بلا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پیچھے چل۔ لڑکی کہنے لگی کیا تم ہمارا گھر جانتے ہو، راستہ جانتے ہو؟ کہ راستہ تو نہیں جانتا، پیچھے سے میری ہیلپ کر دینا، لیفٹ اور رائٹ بتا دینا، لیکن تو جوان بچی ہے، میری آنکھوں کے آگے نہیں چل سکتی۔ تو یہاں پہ جب یہ شعیب علیہ السلام تھے بزرگ، ان کی بیٹی سے ایک بیٹی سے نکاح ہو جاتا ہے جن کا نام صفورہ تھا۔ تو اس وقت بھی جب بات مہر کی آئی کہ مہر کیا دیں گے آپ، میں مہر کیا دینی پڑے گی، میں تو بھاگا ہوا انسان ہوں، ایک مسافر آدمی ہوں، تو کہا کہ 8 سال ہماری بکریاں چرانا ہوگی، یہی مہر ہے۔ اگر آپ اس مدت کو 10 سال کر دیں تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا، ورنہ مہر کے طور پہ جو طے ہوا ہے وہ 8 سال بکریاں چرانا ہے۔ تو جہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا وہاں بھی تھوڑی مختصر بات ہوگی، دھیان سے سنیں۔ کسی انگریز ہسٹر نے لکھا ہے کہ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت حضرت حوا تھی۔ یہ عجیب بات ہے، بڑی بڑی عورتیں آئی، مریم آئی، خدیجہ آئی، عائشہ آئی، فاطمہ آئی، لیکن اس انگریز نے لکھا کہ دنیا کی خوش نصیب عورت حضرت حوا تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ ان کی کوئی ساس نہیں تھی، ان کی کوئی ساس نہیں تھی، اس لیے وہ دنیا کی خوش نصیب عورت۔ ہاں کے خان صاحب، دنیا کی تیسری جنگ عظیم کون سی ہے؟ ساس بہو کی لڑائی، دنیا کی تیسری جنگ عظیم۔ اس لیے اس نے کہا کہ خوش نصیب وہ عورت ہے کہ حضرت حوا ہے کہ ان کے کوئی ساس نہیں تھی۔ خیر، جہاں بھی اسلام میں نے ذکر کیا ہے نکاح کا، وہاں مہر کا ذکر کیا ہے، اور نبی کی سیرت میں جب بھی نکاح ہوا ہے وہاں ولیمے کا ذکر ضرور ہوگا۔ اے جابر، یہ تمہارے کرتے پہ رنگین نشان کیوں ہے؟ رنگ والی خوشبو تو عورتیں لگاتی ہیں، تو مرد ہو کے رنگ والی خوشبو استعمال کرتا ہے۔ کہ اللہ کا رسول، میری کل شادی ہوئی ہے، میری بیوی عرب کی مالدارہ عورت ہے جو خوشبو استعمال کرتی ہے، میرے کرتے پہ معمولی سا نشان لگ گیا۔ فرمایا تیرا نکاح ہو گیا؟ جی میرا کل ہی ہو گیا۔ یعنی کتنے قریبی صحابی ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح میں انوائٹ نہیں تھے، اور نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا۔
فرمایا جابر ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہو، چاہے سفر میں نکاح ہو رہا ہے، لیکن ولیمہ کا اہتمام اتنا تھا کہ سفر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ نبی کا نکاح ہوا حضرت صفیہ کے ساتھ، سفر میں ہوا، لیکن ولیمہ ضروری ہے۔ کہا کہ جس کے پاس جو ہے وہ دسترخوان پہ لا کے رکھو۔ کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس پنیر تھی، کسی کے پاس کچھ تھا، وہ سب دسترخوان پہ رکھا گیا اور سب نے مل کے کھایا۔ نبی نے فرمایا یہ ولیمہ ہو گیا۔ ولیمے میں ضروری نہیں کہ گوشت روٹی کھلائی جائے گی تبھی ولیمہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا جو نکاح ہوا ہے اس میں زیادہ تر روایتوں میں یہی آتا ہے، اگرچہ ایک روایت میں دمبے کا ذکر ہے، لیکن زیادہ تر روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تو حضرت علی نے ولیمے میں صرف مشروب پلایا، ٹھنڈا پلایا، شربت پلائی، یہ ہو گیا ولیمہ۔ بعض نبی کے ولیمے کے خرچوں میں صرف 2 کلو جو کا خرچہ آیا ہے، 2 کلو جو، اتنے خرچے میں ولیمہ ہو گیا۔ لیکن اسلام دین فطرت ہے، آپ کو اللہ نے اگر نواز رکھا ہے آپ پورے شہر کو کھلا سکتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش کا جب نکاح ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پورے مدینے کو گوشت روٹی کھلائی گئی، پورے مدینے کو۔ اور حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ جب نکاح ہوا ہے تو معمولی سا حلوہ حضرت ام سلیم نے بنا کے بھیجا تھا، فرمایا جاؤ مدینے والوں کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں حلوہ تو اتنا تھا کہ 2 آدمی میاں بیوی کھا سکیں۔ میری ماں نے نبی کی شادی کے خوشی کے موقع پہ صرف نبی کے لیے بنایا تھا کہ وہ ان کی اہلیہ کھائیں گی، لیکن جب میں نے نبی کو پیش کیا تو نبی نے فرمایا جاؤ یہی ولیمے کی دعوت ہو جائے گی، پورے مدینے کو بلا کے لے آؤ۔ کہتے ہیں میں مدینے کی ہر گلی ہر گھر پہنچا، جب دعوت دے کے واپس آیا تو 300 سے زیادہ آدمی جمع ہو چکے تھے اور سب نے وہ حلوہ کھایا۔ یہ نبی کا معجزہ تھا کہ حلوہ پھر بھی بچ گیا۔ تو ولیمے کی کئی شکلیں بتا رہی ہیں کہ انسان کی جیسی پوزیشن ہو ویسا وہ جو ہے ولیمہ کرے۔ اگر آپ بکرا نہیں کاٹ سکتے ہیں تو جائیے دکان سے 3 کلو گوشت لائیے اور اپنے پریوار کو کھلائیے، یہی ولیمہ ہو جائے گا، دوسرے لوگوں کو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ گنجائش ہے تو شادیاں اسلام میں دونوں طرح کی ہیں، دونوں طرح کی شادیاں ہیں، پورے شہر کو آپ کھلا سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، کیونکہ جو حدیث میں لفظ آتا ہے نا ان اعظم النکاح، کہ نکاح برکت والا وہ ہے ایسرہ مؤونۃ، جس میں آسانی ہو۔ اس کا ترجمہ زیادہ تر لوگوں نے کم خرچ کیا ہے، لیکن لفظ کم خرچ کا نہیں ہے، آسانی ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اور لاکھوں روپیہ خرچ کرنا آپ کے لیے آسان ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن خاموخواہ غریبوں کو مالداروں کی ریس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور مالداروں کو بھی چاہیے کہ اپنے رشتہ دار غریبوں کا خیال کرتے ہوئے سماج میں قدم اٹھانا چاہیے۔ اسلام بڑا وضو کرتے ہوئے فرمایا اے ربیعہ تیرا نکاح ہو گیا؟ جی اللہ کے رسول میرا نکاح نہیں ہوا۔ فرمایا جاؤ فلاں کے گھر اور کہو کہ یہ رشتہ محمد عربی نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے دن پھر ظہر کی نماز کا وضو فرما رہے ہیں، پوچھا ربیعہ تیرا نکاح ہو گیا؟ جی اللہ کے رسول کل ہی میرا نکاح ہو گیا جب آپ نے بھیجا تھا۔ یوں اتنا نکاح آسان تھا۔ اے عکاف تیرا رشتہ، یہ صحابی کا نام ہے حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عکاف تیرا نکاح ہو گیا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول میرا نکاح نہیں ہوا۔ فرمایا تیرے پاس مال ہے؟ جی اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے۔ فرمایا اے عکاف تو جوان آدمی ہے، تیرے پاس مال بھی ہے، پھر بھی نکاح نہیں ہوا، اس کا مطلب تو شیطان کا بھائی ہے۔ یہ استاد کا انداز ہوتا ہے اپنے شاگرد سے بات کرنے کا، یعنی اگر بندہ جوان ہو اور مال بھی ہو تو پھر شیطان کو بہکانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے کتنے جو ہے اپنے اصحاب میں کس طرح گھل مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی ہو رہی ہے، دیکھا کہ حضرت جابر کا اونٹ سب سے پیچھے رہ گیا، تو نبی نے اپنی سواری روک لی، سارے آگے نکل گئے، جابر کا انتظار کیا۔ جب جابر آگے تو فرمایا جابر تیرا اونٹ سست کیوں ہے، سب سے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول میرا اونٹ تھک چکا ہے۔ نبی نے فرمایا چھڑی مجھے دے، لکڑی مجھے دے، چابک مجھے دے۔ نبی نے اس کو چونکا مارا۔ یہ بھی نبی کا معجزہ ہے کہ جابر کا اونٹ سارے اونٹوں سے آگے نکل گیا۔ نبی نے اپنے اونٹ کو اڑ لگائی اور وہ اونٹ بھی جابر سے جا ملا۔
وہاں نبی نے جابر سے پوچھا جابر تیری شادی ہو گئی؟ جی اللہ کے رسول غزوے میں آنے سے پہلے میری شادی ہو گئی۔ فرمایا تو نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے یا کنواری سے کی ہے؟ کہا میں نے تو بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ نبی نے فرمایا اے جابر جوان آدمی ہے کنواری سے کرتا، تلاعبها افلا جاریتن تلاعبها وتلاعبک۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے ترجمہ کیا ہے کہ تو اس سے کھیلتا وہ تجھ سے کھیلتی۔ عرض کیا اللہ کا رسول میرے باپ کا غزوہ احد میں والد کا انتقال ہو گیا، میری 6 بہنیں ہیں، بعض نے لکھا ہے 7 بہنیں ہیں، بعض نے لکھا ہے 9 بہنیں تھیں۔ کہا میری اتنی بہنیں ہیں تو ایک بڑی عورت کی ضرورت تھی جو میری بہنوں کی تربیت کرے، اس لیے میں نے جو ہے بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو غزوے سے واپس جا رہا ہے، تیری بیوی تکیے سجاتی ہوگی، یہ مذاق ہے اپنے ساتھیوں میں۔ فرمایا اللہ کے رسول ہم اتنے غریب ہیں کہ ہمارے گھر تکیہ ہی نہیں ہے، ہمارے گھر تکیہ نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کے گھر تکیہ نہیں ہے، غریبی ہے۔ اب نبی کو مدد کرنی تھی لیکن انداز دیکھیے، فرمایا جابر اونٹ بیچو گے؟ عرض کیا اللہ کے رسول جی بیچیں گے۔ کتنے میں بیچیں گے؟ 40 درہم میں بیچیں گے۔ نبی نے فرمایا قیمت ہم مدینے میں جا کے دیں گے۔ تو کہا میں بھی سفر میں اونٹ نہیں دوں گا، میں بھی اونٹ مدینے پہنچ کے دوں گا۔ جب مدینے پہنچے ہیں تو حضرت جابر کا اونٹ لے لیا گیا اور جو ہے ان کو 40 درہم دے دیے گئے۔ کہتے ہیں میں 40 درہم لے کے گھر کی طرف جا رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا کہ یہ کہاں خرچ کروں گا اور کیا کیا جو ہے شاپنگ کروں گا، کیا کیا خریداری کروں گا۔ اتنے میں بلال کو دیکھا کہ میرے اونٹ کی مہار اور نکیل پکڑ کے میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میرے گھر کے آگے باندھ دیا گیا۔ میں نے کہا بلال یہ کیا ہے، اونٹ میرے گھر کے آگے کیوں باندھ دیا؟ یہ تو بک چکا، نبی نے خرید لیا۔ بلال نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، نبی کا حکم ہے کہ جابر کے گھر باندھ کے آ جاؤ، میں نے باندھ لیا۔ تو یہ دوڑے آئے کہ سوچ رہے تھے کہ سودا کینسل ہو گیا، اتنے سارے پیسے مل گئے تھے اور سودا کینسل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول آپ کو اونٹ پسند نہیں آیا، سودا کینسل؟ فرمایا اونٹ تو پسند آ گیا ہے، ہم نے خرید بھی لیا ہے، 40 درہم تجھے دے بھی دیے ہیں، یہ اونٹ محمد عربی کی طرف سے تجھے گفٹ اور ہدیہ ہے۔ یعنی ہیلپ کرنے کا انداز دیکھیے۔ تو اسلام میں جی ہاں وہ آ رہا ہوں ہاں جی، تو نکاح کو آسان کریں، اتنا اسلام میں آسان تھا نکاح۔ اور اگر پیسہ خرچ ہی کرنا ہے تو اپنے بچوں اپنی اولاد کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کریں، یہ سب سے بڑا موقع ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے سے بہتر ہے اپنے بال بچوں پہ پیسہ خرچ کرنا، حدیث سے بول رہا ہوں۔ اور نبی نے فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو تعلیم سے زیادہ کوئی بڑی گفٹ نہیں دے سکتا، کوئی بڑا تحفہ علم سے بڑھ کے کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ الماریاں تجوریاں ان کو زنگ لگ جائے گا، لیکن تم اپنی اولاد کو جو علم کا جوہر دو گے، آخرت کے سفر تک، جنت کے داخلے تک اس دولت کو زنگ نہیں لگنا ہے۔ یہ خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں ہے بلکہ خرچ کرنے سے اور بڑھتی ہے۔ بیٹی کو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، بہن بیٹی کو دینا منع نہیں ہے۔ اسلام جو مخالف ہے وہ جہیز کا مخالف ہے۔ جہیز کہتے ہیں دکھا کے شادی والے دن ہی دینا۔ ہاں سنا ہے کہ گڈرا روڈ میں اس کی شروعات مولوی نے کی ہے، نام نہیں لوں گا۔ ہمارے یہاں پہلے بیندے کے نام پہ ہم بہن بیٹی کو دیتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا دیا، لیکن اب نے دیکھا دیکھی شادی والے دن 2 دن باہر یہاں سامان پڑا رہے گا، 2 دن سسرال میں رہے گا تاکہ لوگ دیکھیں اور عورتیں آ کے باتیں کریں، ارے فلاں قسم کی تجوری دی، فلاں قسم کا فرنیچر دیا۔ کوئی احسان کر رہا ہے، اپنی اولاد کو دے رہا ہے۔ اولاد بھی وہ ہے جو زمینوں میں حق رکھتی ہے، تیرے کھیتوں میں حق رکھتی ہے، تیرے پلاٹوں میں حق رکھتی ہے، تیری ساری جائیداد میں حق رکھتی ہے۔ ہم بہن بیٹیوں کی وراثت تو کھا گئے، الماریاں دے کے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ 4-5 قسم کے وہ جرم ہیں جس میں ہمارا پورا سماج مبتلا ہے۔ مولوی مبتلا ہیں، میں مبتلا ہوں، آپ مبتلا ہیں، حاجی مبتلا ہیں، نمازی مبتلا ہیں، مدرسوں کے بڑے بڑے محتمم مبتلا ہیں اور بڑے بڑے خطیب مبتلا ہیں اور تہجد پڑھنے والے جرم میں مبتلا ہیں۔ ایک جرم تو یہ ہے کہ ہماری اس قوم میں حسد بہت ہے، جلن۔ خدا نے اگر کسی کو نوازا ہمیں ہضم نہیں ہوتا، اللہ نے تیرے خزانے سے نکال کے نہیں دیا،
اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو اپنے خزانوں کے نوازا ہے۔ نبی نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتا ہے، یا گھاس کو، سوکھی گھاس کو کتنا جلدی آگ کھا جاتی ہے، اتنا یہ جلن اور حسد نیکی ساریوں کو صاف کر جاتا ہے۔ دوسرے جرم میں ہم مبتلا ہیں، سود بھی عام ہے، کوئی ڈر نہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، سود نہیں چھوڑتے، تعویلیں کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ وہ ہے، ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، مجھے یوں ضرورت تھی، ڈر نہیں خدا کا۔ سود بھی عام ہے، حالانکہ سود کا 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے، اور نبی نے فرمایا سود کا سب سے، یوں تو 70 درجے ہیں بڑے گناہوں کے سود کے، سب سے ہلکا سود کا گناہ یہ ہے کہ جو ہے اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، کتنا بڑا جرم ہوئے، یہ سود کا 1 روپیہ کھانے کا اتنا ہی جرم ہے۔ اگر کسی نے 1 درہم، 1 دینار، 1 پیسہ سود کا کھا لیا، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور پڑھتے تو صرف جمعہ ہی ہیں، لیکن وہ بھی کسی وجہ سے قبول نہ ہو تو پھر، اس لیے ایک تو سود ہے۔ نبی نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا، ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ سوج کے بڑے بڑے ہول سے بن گئے تھے، ان کی ہتھیلیاں مجھے نظر آ رہی تھی، ان کے پیٹ میں ازدے اور سانپ ڈنک مار رہے تھے۔ میں نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں۔ ایک تو یہ جرم عام ہے، اور تیسرا جرم عام یہ ہے کہ ہم ہمارے سماج میں اگر کسی کے بیٹی، اگر کسی بچی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، ہم اس بچی کا نکاح نہیں کرتے۔ یہ بڑا جرم ہے ہمارے سماج کا۔ میں مجرم ہوں، آپ مجرم ہیں، مولوی مجرم ہیں، پٹیل مجرم ہیں، نمازی مجرم ہیں، حاجی نماز ہیں، مدرسوں کے محتمم مجرم ہیں۔ اگر ہمیں بخشش مل جائے نا قیامت کے دن، یک طرفہ اس کا احسان ہوگا، ورنہ ہمارے پاس وہ منہ نہیں ہے جو اٹھا کے جنت میں چلے جائیں۔ کچھ جرم ایسے ہیں جو عام ہو گئے، عام، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، یہ بڑے جرم ہیں۔ اور چوتھا جرم، سمجھدار ہو کر، پڑھے لکھے ہو کے علماء کی بھرمار کرتے ہیں، سارے راجستھان کو ہم سنبھالتے ہیں، سارے راجستھان کے امام ملیں گے، باڑمیر کے ملیں گے، سارے ہر ضلع میں مدرسہ ملے گا، باڑمیر اس کا محتمم ہوگا۔ لیکن یہ جرم دیکھیے، بہن بیٹیوں کا وراثت کھانا عام ہے، کوئی نہیں دیتا، نہ مسائل اس کا کوئی پوچھتا ہے، نہ مولوی بھی نہیں جانتے، بھول گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں، نہ مولوی دیتے ہیں، نہ حاجی دیتے ہیں۔ یہ بڑا جرم ہے۔ اگر دہیز میں سارا سامان دے دو، کروڑ روپے دے دو، پھر بھی وہ وراثت کا حق ختم نہیں ہوگا، اور ہماری روزی حرام ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ ڈکیتی کا پیسہ شامل ہے۔ کہاں ڈاکہ مارا؟ گڈھا روڈ کا ATM تو نہیں لوٹا، لیکن بیٹی کا حق دبایا، بہن کا حق دبایا۔ مولانا وہ تو مرنے کے بعد ہے، تم زندوں کو وراثت، ارے زندے تم اپنی زمینوں میں بیٹوں کے نام ڈالتے ہو، تم اپنے گریبان کو پوچھ لو، گریبان میں جھانک کے پوچھ لو اپنے آپ کو کہ تم زندہ اور اپنی زمینوں میں بیٹوں کا نام ڈال دیا ہے، وہاں بیٹی کا نام کیوں نہیں ڈالا؟ مجرم تو ہم سب ہیں۔ تو یہ 4 جرم ہیں۔ کوشش کریں، مطلب کوشش کرنے سے ہر چیز ختم ہوتی ہے، خاص کر بڑے سماج کے پٹیل لوگ، ذمہ دار قسم کے مولوی لوگ، یہ اگر کوشش کریں تو یہ چیزیں ختم کیوں نہیں ہوں گی؟ عدت پوری ہوئی، 4 مہینے 10 دن گزر گئے، فوراً بچی کا نکاح کرو، کوئی بھی ہو۔ وہ نہیں ہے ہم نے پوچھا تھا، ناراضی نہیں، سب بہانے ہیں۔ عورت کبھی اپنے منہ سے نہیں کہے گی میرا نکاح کراؤ، تم مرد ہو کے اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ یہ مطلب اگر اس کا غم ساری زندگی ہم نے ڈالا ہے، اگر دوسرا نکاح کرا دیتے، وہ پچھلا غم بھول جاتی، کسی اور کھیل میں لگ جاتی۔ یہی تو حدیث کہہ رہی ہے تلاعبها وتلاعبك۔ اے جابر، جوان سے کرتا، وہ تجھ سے کھیلتی، وہ تو اس سے کھیلتا، دوسرے سارے غم بھول جاتا بندہ۔ تو خیر، نکاح کو آسان کریں، اور اس میں زیادہ خرچ کرنے کے بجائے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں۔ میں نے کہا بہن بیٹی کو دینا منع نہیں ہے، لیکن اس طرح نہ دیں، آپ جب بھی بیٹی کو ضرورت پڑے خرچ کریں۔ نبی نے فرمایا اگر
बेटी का नाम अच्छे रखा जाए और तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया जाए, उनका निकाह किया जाए, ज़िंदगी भर उन पर ख़र्च किया जाए। ऐसे माँ बाप का दर्जा जन्नत में मेरे घर के सामने होगा, और ये करीब इतने होंगे जन्नत में जितनी ये दो उंगलियां आपस में करीब हैं। फरमाया ऐसे माँ बाप पर, ऐसे भाइयों पर जन्नत वाजिब हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बहन को दिया। देखो हकीकी बहन तो कोई थी नहीं, अपनी माँ के इकलौते बेटे थे, लेकिन दूध पिलाने वाली कबीले हवाज़न की जंग में जब गिरफ्तार हुई औरतें, तो उसमें शीमा गिरफ्तार हुई जो हलीमा की बेटी थी, और हलीमा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया है। तो दूध पिलाने वाली माँ होती है, माँ की बेटी भी बहन होती है। जब उस औरत को पकड़ा गया तो कहने लगी मुझे मत पकड़ो, मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। साहबा ने कहा हमारे नबी की कोई बहन है ही नहीं, है ही नहीं, तू बहाना कर रही है। कहा जाओ उनसे पूछ के आओ, हमने तो बकरियां भी साथ चराई हैं, अगर तुम्हारे नबी कह देने कि सीमा मेरी बहन नहीं है फिर मान लूँगी, जाओ खबर तो करो। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, इतनी तेज़ रफ्तारी से उठे कि चादर गिर गई। जब चादर गिरी आगे निकल गए, फरमाया बिलाल जी आमिना के लाल, कि वो चादर लाओ। क्या करेंगे कि मेरी बहन आ रही है, उसके कदमों में बिछाऊंगा। क्या मकाम दिया है। और चादर बिछा के बिठाया और मशरूब पिलाया, नबीज़ तमर पिलाया, खजूर से बने हुआ ठंडा शरबत पिलाई, और कहा बहन रहना चाहती हो तो रह लो, भाई के घर ऑफर है कि वो इज़्ज़त दूंगा कि शायद ही दुनिया का कोई भाई वो इज़्ज़त दे सके, लेकिन अगर मेरी बहन अगर जाना चाहती हो अपने कबीले वापस ताइफ की तरफ जाना चाहती हो तो जाओ, आज मोहम्मद तुम्हें इज़्ज़त से रुखसत करेगा अपनी बहन को। तू कहता है मैंने अलमारियाँ दी, सुन नबी ने अपनी बहन को सवारियाँ दी। अब रेट मालूम कर लेना, सवारियाँ महंगी हैं कि अलमारियाँ महंगी हैं। तू कहता मैंने इतने जोड़े दिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को घोड़े दिए। अब रेट मालूम कर लेना, तेरी स्कूटी तो आ जाएगी लेकिन वो घोड़ा नहीं आएगा। तो बहन बेटी को देना मना नहीं है, तरतीब बदलें। शादी वाले दिन देना क्या ज़रूरी है, बाद में दे दें जो सामान जो ज़रूरत है। कभी बेटी को ज़रूरत पड़े उसके अकाउंट में सीधे 20,000 डाल दो, कौन मना करता है। लेकिन नहीं दिखा के दिए बगैर हाजमा ही नहीं होता। तो यानी यहाँ खर्च करने के मकाम आते हैं, वहाँ हम कंजूस हो जाते हैं। देखा होगा आपने मालदारों को, अच्छे खासे लोगों को मेहर के मौके पे वही 200 वही जो गरीब देता है, मेरे फातिमी दो, ज़रूरी नहीं है इस्लाम में, लेकिन मालदार थोड़े आगे कदम बढ़ाएं। 131 तोला चांदी है, 31.5, 132 तोला चांदी दें तो मेरे फातिमी हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ एक, उसमें 4,000 दीनार दिए गए। ये तो 400 दीनार 450 दीनार की बनती है चांदी, 131 तोला 4,500 5,000 मेहर की कितनी चांदी बनेगी, ज़्यादा दें। मेहर क्यों रखा गया था, 2 वजह से। एक तो अगर आप किसी की उंगली तोड़ देंगे तो उसका जुर्माना उस ज़माने में कम से कम 10 दिरहम था, इसलिए इमाम हनीफा ने कम से कम 10 दिरहम रखा, वरना इस्लाम में तय नहीं। और आज के समाज में अगर आप किसी की उंगली तोड़ दो, कितना दंड बांधेंगे आपके ऊपर। जाओ किसी की भी किसी खान साहब की किसी की भी आप उंगली तोड़ के देख दें, और फिर समाज जब इकट्ठा होगा कितना दंड बांधेगा, इतनी मेहर होनी चाहिए जितना वो दंड बांधेंगे। और दूसरा मकसद, खुदा न करे इद्दत का खर्च जो है ना वो किस पे है कि वो अपनी मेहर में से 4 महीने 10 दिन निकाले, इतना होना चाहिए। ये उलमा किराम ने लिखा है। कम से भी हो जाता है निकाह, इस्लाम ने कोई तय नहीं की, लेकिन उलमा किराम ने एक बेहतरीन रास्ता इस्लाम की रोशनी में जो निकाला वो बता रहा हूँ। और निकाह के मौके पर अभी देख लेना, मैं तो कहा करता हूँ हर जगह अपने मस्जिद के इमामों को नवाजा करो। 2 ही मौक़ों पे हम याद करते हैं, एक रमज़ान के महीने में थोड़ा बहुत याद करते हैं मस्जिद के इमाम को, और बाकी तनख्वाहें 6,000 7,000, तो 6-7 हज़ार में मेरा घर नहीं चलता, तेरा घर नहीं चलता, इमाम का कैसे चलेगा। इसलिए एक तो रमज़ान में भी नवाजा करें, और निकाह के मौके पे भी बारात वाले भी दें, मना नहीं है।
ہاں کہ میں نے تو ایک جگہ مانگ کے لے لیے تھے، لوگوں نے بڑا شور اٹھایا کہ تم نے مہمانوں سے کیوں مانگ لیے؟ مہمان کون سے ملک سے آئے تھے یار، ہمارے رشتہ دار تھے۔ خیر دینا، میں صرف ترغیب دے رہا ہوں، آپ بڑے ہیں، ہم سمجھدار ہیں۔ اور دوسرا حکم تھا میاں بیوی کے تعلق سے، جو ہے دونوں میاں بیوی کے تعلق سے سن لیں کہ دونوں کی طرف سے اسلام نے حقوق رکھے ہیں۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کے بعد اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اور وہ عورت اگر کوئی بچتا ہوا زیور پہن کے باہر نکلے، لعنت ہے ایسی عورت پہ، فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اچھا بس 2 منٹ، ہاں 2 منٹ بس۔ اور نکاح جس کو شوہر پسند نہیں کرتا اس کو گھر میں نہ آنے دے، اور عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی بھی اور مال کی بھی، اور شوہر کی بھی ذمہ داریاں دی اسلام نے کہ اس کو گھر دلائے، نان و نفقے کا خرچہ اٹھائے، جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، اسلام یہ کہتا ہے۔ یہ نہیں کہ روزانہ ہوٹلوں پہ بھونا ہوا اڑا رہا ہے اور روزانہ گھر میں رائتا بن رہا ہے۔ جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، جس طرح کا کپڑا خود پہنے اس طرح کا بیوی کو پہنائے۔ خود 1000 روپے میٹر اور گھر میں 40 روپے میٹر، یہ نہیں چلے۔ جس طرح کا خود پہنے اسی طرح بیوی کو پہنائے۔ اور مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ نان و نفقے میں یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ رقم بیوی کو وہ دے کہ اس کا حساب بیوی سے نہ لے، کیونکہ اس کی بھی بیچارے کوئی بھانجے بھتیجے ہوتے ہیں، وہ خرچ کرتی ہے، اس کا حساب نہ لیا کریں، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خاص حکم تھا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 1 منٹ کے اندر تھوڑی سی جھلک دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا حسین آئیڈیل دیا تھا دوستو، جتنے وہ خوبصورت ہیں اسی طرح ان کی زندگی بھی بڑی خوبصورت ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حدیثوں میں ان کی زلفوں کی تعریف پڑھتا ہوں نا تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کنگھی بھی خدا خود کرتا ہوگا۔ کہتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے تو دیکھا ہی نہیں، دیکھا تو خواب میں دیکھا، لیکن ابو بکر ذرا بتاؤ وہ کیسے تھے پیغمبر؟ کہنے لگے ایسے حسین تھے کہ میرے آقا کے چہرے کے آگے 14ویں کا چاند آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے کہا عمر ذرا دو خبر، وہ کیسے تھے سید البشر؟ کہنے لگے میرے پیغمبر اگر بشر نہ ہوتے تو قمر لیلۃ البدر ہوتے، یعنی 14ویں کا چاند ہوتے۔ میں نے کہا عثمان ذرا بتاؤ نا ان کی شان جو نبی ہی آخر الزمان۔ عثمان نے کہا وہ حسن کا ایسا آئینہ تھا، جمال کا ایسا قرینہ تھے، اور لطافت کا ایسا شیشہ تھے کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا علی حیدر ذرا دو خبر، وہ کیسے تھے آپ کے سسر؟ کہنے لگے یتلالع وجہہ کتلالع القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب سے وہ میرے گھر آئے مجھے اپنے گھر میں کبھی دیا روشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ بات حضرت آمینہ نے بھی کہی کہ جب ولادت ہوئی تو گھر میں دیا نہیں تھا، اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب رحلت ہوئی تو گھر میں دیا نہیں تھا۔ میں نے کہا دیے کا وہاں کیا کام ہے جہاں سراج منیر طلوع ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا حسین بنایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے ایک حکم آیا تھا، وہ وقت نہیں ہے۔ جس طرح میاں بیوی کے حقوق ہیں نا، اس طرح والدین کی بھی حقوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کا درجہ باپ سے بھی خدمت میں 3 درجہ زیادہ رکھا ہے، کیونکہ ماں 3 وہ قربانیاں اٹھاتی ہے کہ اس میں باپ کی محنت شامل نہیں ہے۔ ایک تو وہ 9 مہینے میں پیٹ میں رکھتی ہے، اگر کسی کو 50 mm کی پتھری نکل آئے نا بے چین ہو جاتا ہے، لیکن تجھے 9 مہینے ماں نے پیٹ میں اٹھایا۔ اور دوسرا ڈیلیوری، جنم کا، ولادت کا جو وقت ہے، جانکنی کا عالم ہوتا ہے، وہ موت اور زندگی کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اور تیسرا لمبا عرصہ تک وہ دودھ پلانے کا جو عرصہ ہے، خود گیلے پہ سو جاتی ہے، بچے کو سوکھے پہ سلاتی ہے۔ اگر بچہ روتا ہے ماں روتی ہے، بچہ ہنستا ہے ماں ہنستی ہے، بچہ سوتا ہے تو ماں سوتی ہے، بچہ جاگتا ہے تو ماں بھی رات بھر جاگتی ہے۔ اس لیے خدمت میں یاد رکھیں، مسئلہ صرف خدمت میں حق دیا ہے، عظمت میں حق باپ کا زیادہ ہے۔
یعنی کہنا ماننے کی جب باری آئے گی تو باپ کی بات پہلے مانی جائے گی. ادب کے اندر باپ مقدم ہے. چارپائی پہ باپ بیٹا ہو تو بیٹا نیچے بیٹھے, باپ چل رہا ہو تو بیٹا پیچھے چلے, لیکن ماں خدمت میں مقدم ہے اور عظمت میں باپ مقدم ہے. جس طرح ماں باپ کے حقوق سنتے ہو نوجوانوں, اس طرح ایک اور حدیث یہ بھی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے, اس دروازے کا نام ہے باب الفرحہ, خوشی کا دروازہ. اللہ کا رسول اس دروازے میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا وہ داخل ہوگا جو اپنے بچوں اور بیوی کو خوش رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارا مجمع یہ ارادہ لے کے اٹھے کہ آج کی صبح سے زندگی کی شام تک انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے. نماز ہماری آئیڈینٹی ہے. میں انڈین ہوں, کیا ثبوت ہے؟ میرے پاس آدھار کارڈ ہے, ڈاکومنٹ ہے میرے پاس, میں مسلمان ہوں, کیا ثبوت ہے؟ میرے پاس نماز ہے. یہ مسلمانوں کے پاس مشہور ہے کہ پٹھان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا. یہ کب مشہور ہوگا کہ مسلمان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.